نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ قرآن مجید کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک زندگی سے آغاز کریں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے واقف ہو سکیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ بیان کر سکیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں جان سکیں، شرک سے نفرت کرنے لگیں اور توحید مبارک عقیدے پر زندگی گزار سکیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصے کو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو شرک کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کی پوجا کرتی تھی، شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے ہی نہیں بنائے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو، یہ تمہاری مشکلات کو دور کریں گے۔ اس طرح لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو فرداً بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں، آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا کہ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 62۔ قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرمایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں کی مدد سے بنانا شروع کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے کشتی بنا لی۔ جب کافروں پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور ہر طرف سے پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ پھر جب طوفان کے اختتام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ، جودی نامی جو پہاڑ تھا، وہاں جا کر رک گئی۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے لگے۔
حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے تینوں بیٹوں سے انسانوں کی نسل چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم۔ حق کی دعوت دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی ثابت قدمی اپنی مثال آپ تھی۔ انہوں نے ہر تکلیف اور مشقت کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ سے پیچھے نہ ہٹے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حق پر ثابت قدم رہیں اور اسی راستے میں آنے والی تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے غلط راستے کو اختیار نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ تو مزید اگر آپ نوح علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ، تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 سے لے کے 64 تک، اور اسی طرح سورۃ ہود آیت نمبر 25 سے لے کر 49 تک، اور سورۃ شعراء آیت نمبر 105 سے 122 تک، تو ان آیات میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، قصہ ہے، وہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اس کا پہلا جز ہے، لوگوں کو بت پرستی پر لگایا شیطان نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کی 950 سال۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے آدم ثانی۔ جس جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر رکی اس کا نام تھا جودی۔ دوسرا سوال ہے جی، مختصر جوابات دیجیے۔ اس کا پہلا جز ہے، حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو شرک کرتی تھی اور وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنی توحید کی دعوت دینے کے لیے اور شرک سے روکنے کے لیے بھیجا، اور انہوں نے جا کے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال اپنی قوم کو تبلیغ کی؟ دوسرا جز، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا، لیکن قوم جو تھی چند ایک لوگ مسلمان ہوئے، باقی سارے کے سارے جو تھے وہ انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تیسرا جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح طوفان آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کر کے فرما دیا کہ اب کے بعد کوئی مسلمان نہیں ہوگا، تو آپ ایک کشتی بنائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں کی مدد سے کشتی بنائی۔ تو قوم مذاق اڑاتی رہی، تو لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو پانی جو تھا وہ زمین سے بھی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی جو ہے اس کی موجیں پہاڑ جیسی ہو گئیں، اور اس طرح اس کی قوم جو تھی نوح علیہ السلام کی وہ پانی میں غرق ہوگی طوفان میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں سوار تھے مسلمان، اور ان کے علاوہ جو ان کے 3 بیٹے تھے ایمان لانے والے، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو جب طوفان سے ساری انسانیت تباہ ہو گئی، تو جو کشتی میں بچے تھے ان سے آگے انسانی نسل چلی ان کے بیٹوں سے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جوابات دیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کی کوششیں بیان کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا رویہ اور اس کا نتیجہ تحریر کریں، نیز نتیجے کی وجہ بھی بیان کریں۔ ان دونوں سوالوں کے تفصیلی جو جوابات ہیں اسی ویڈیو کے شروع میں دے دیے گئے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔